سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اب ایک بار نا ذرا محبت کے ساتھ، آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ ایک پنجابی میں ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گونگلوں تو مٹی چاڑنا، ٹھیک ہے؟ اگر تسی چاڑیے گونگلوں تو مٹی۔ اب ذرا ایک بار محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ ہیں جی، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں عقیدہ یہ دی ہے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں۔ تو یہ زبان سب کے لیے تو بولے، جب باری آئے حضور کی تو نہ بولے تو پھر اس زبان کو کٹ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اتنے آپ بیٹھے ہیں یار، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کب آپ نے زور لگانا ہے؟ پھر وہ اقبال نے ٹھیک ہی کہا تھا نا، یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ جب بولنے کا وقت آتا ہے بولتے ہی کوئی نہیں، اور یہ آپ جو نقیب کے کہنے پہ بولتے ہیں میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ اس نے تو آپ کو پھکی دی ہوتی ہے کہ جی اینج کرو گے تو رات نو اینج ہو جائے گا۔ یہ رات والا جو یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو کلیہ ہے، یہ جو رات والا یہ سلسلہ، یہ ابھی ایجاد ہوا ہے، جڑا سبحان اللہ کہ مینوں راتی ظہور دی زیارت ہو، یہ اب بھی ایجاد ہوا ہے۔ اتنے ساڈے وڈے روندے رہے، کسی نو جا کے نعمت میسر آئی ہے، اتنے سبحان اللہ تو ہی ہون ڈے بھائی۔ حضور نبی علیہ السلام کسی کی سبحان اللہ کے پابند ہے کہ اگر کوئی سبحان اللہ کہے گا تو زیارت کرانی پڑ جائے گی اس کو؟ جی باتیں کرنے والی کرتے ہوئے بھائی مالک ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا۔ امام اہل سنت ہے، اس کا مطلب ہے ساری زندگی کبھی سبحان اللہ نہیں کہا تھا۔ وہ تو موجہ شریف حاضر خدمت ہیں، وہاں بیٹھ کے رو رہی ہیں اور لکھ کیا رہے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اس لیے پتر اس طرح نہیں ہوتا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا۔ حالا اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جیسے ہی بس ان کا نام آئے تو روح تڑف جائے، دل مچل جائے، ٹھیک ہے جی؟ اس لیے اپنا انداز بنائیں۔ اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، آپ کی جو محفلیں ہیں نا یہ غیروں کے لیے پیغام ہوتی ہیں۔ آپ کو کیا پتہ یہاں کون کون بیٹھا ہوا ہے؟ آپ کے خیال میں سارے آپ ہی بیٹھے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہاں انڈیا کا جاسوس بھی ہو سکتا ہے یہاں جرمنی کا جاسوس بھی بیٹھا ہو سکتا ہے یہاں اسرائیل کا جاسوس بھی بیٹھا ہو، اسرائیل کا جاسوس بھی بیٹھا ہو سکتا ہے یہاں جناب امریکہ کا جاسوس بھی اور بیٹھتے ہیں۔ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، آپ کو باقاعدہ لکھا جاتا ہے، آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ جب درود پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے کیا کیا بھلا،
جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو کیا کیا انہوں نے؟ اب دیکھیں نا حضرت، میں پھر بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں، دل تو کرتا ہے اج کتاب عشق دا کو اگر ورکا تھول، لیکن کتنے تھول جا کے؟ ایتھے تو پہلے ہی نہیں یاد ہون ڈیا حضرت، تھول کتنے جا کے حضرت؟ اب دیکھیں نا، میں کہتا ہوں بڑی دکھ کی بات ہے حضرت، اتنا سونا پنڈال لگایا آپ کے لیے، اوپر لائٹنگ کی گئی ہے، آپ کے نیچے اتنے سونے قالین بچھائے گئے ہیں، آپ پھر بھی درود نہیں پڑھ رہے۔ قربان جاؤں حضرت بلال پہ جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت، جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھا ہے حضرت۔ ہم سے آج حضرت قالینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا کوئی بھی۔ میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں، بڑی پھر خوبصورت بات کہتے ہیں، یہ ماحول دیکھ کے نا آپ فرمایا کرتے ہیں ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، ہمارے بڑے وہ ہیں جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں حضرت۔ اب تو مکھن ہے یار، اب کون سا کو ابو جہل ہے، کو ابو لہب ہے، کو عتبہ ہے، کو شیبہ ہے، کو ولید بن مغیرہ ہے، کو فرعون ہے، کو نمرود ہے، کو شداد ہے، کو حامان ہے، کو قارون ہے۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے کہ تم حضور کا نام لوگے تو تمہاری گردنیں اتار دی جائیں گی، تمہاری کھال کھینچ لی جائے گی، کچھ بھی نہیں۔ اب تو حضور نبی علیہ السلام کا نام لو، لوگ نیچے بیٹھیں گے، تمہیں اوپر بٹھا کے تمہارے گلے میں ہار بھی ڈال دیں گے۔ یہ ہارا آپ نے مجھے نہیں ڈالا حضرت، میں آپ کے شور کوٹ 2-4 بار آیا ہوں، مجھے کسی نے ہار نہیں ڈالا تھا، مجھے کسی نے اپنے گھر بٹھا کے کھانا نہیں کھلایا تھا، کسی نے میرا ہاتھ نہیں چوما تھا، کسی نے مجھے دعوت نہیں دی تھی۔ آج کیوں سارا کچھ یار بھی مجھے نہیں ہے، یہ ان کے نام کو ہے ہیں۔ اگر آج بھی مجھ سے ان کا نام اتار دو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ میرے دوست رہتے رہے ہیں یہاں شور کوٹ میں، اپنے تعلیمی دور میں 2-4 بار آیا ہوں یہاں، کسی نے حضرت یہ لاری اڈے میرا استقبال نہیں کیا تھا، کوئی مجھے لینے نہیں آیا تھا، کسی نے چائے کی دعوت نہیں دی، کسی نے کھانے کو نہیں پوچھا، بس جس کے گھر گئے تھے اسی نے کھلایا۔ لیکن اب کیا ہوا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا۔ میری شادی نہ لاہور ہوئی ہے مفتی صاحب، جب آج سے 10 سال پہلے سن 2009 میں دولہا بن کے وہاں گیا نا، میرا اتنا استقبال نہیں ہوا تھا، مجھ پہ اتنے پھول نہیں پھینکے گئے، لیکن اسی محلے میں اسی علاقے میں جب میں حضرت جی تقریر کرنے کے لیے گیا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا انہوں نے مجھ پہ کتنے پھول پھینکے حضرت ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ اس لیے پتر بالکل سستی نہ کرو اس حوالے سے، رج رج کے حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھا کرو، رج رج کے حضرت۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ۔ یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ہم تو کھا کے بھی نہیں پڑھتے، وہ کچھ نہیں کھاتے تھے صرف پڑھنے کے لیے حضرت، ہم کھا کے بھی نہیں پڑھتے، ہم کھا کے بھی نہیں پڑھتے، وہ کچھ کھاتے ہی نہیں تھے صرف پڑھنے کے لیے حضرت۔ حضرت سیدنا حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، آپ فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا، اور میں سوچتا ہوں قبلہ کہ کتنا سونا دور تھا جب ولی بھی ولیوں کی زیارت کرنے جایا کرتے ہیں۔ اب تو جس سے پوچھ لو کہتا ہے آج کل میں ہی ہیں جو کچھ جا، کتب بھی میں ہی ہوں، غوث بھی میں ہی ہوں، مجدد بھی میں ہی ہوں، ہیں جی ابدال بھی میں ہی ہوں، آج کل سارا کچھ میں ہی لگا ہوں۔ اور وہ جو تھے ہیں جی وہ مانتے ہی نہیں کہ ہم کچھ ہیں، کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیز ہیں، حضرت بابا فرید، کالے میڈے کپڑے کالا میڈا بھیس، گناہی بھریا میں پھراں لوگ کہن درویش ہیں۔ اور آج تو چلو بیٹھے بھی اسی سرزمین پہ ہیں نا، نہ میں تولا نہ میں ماشا مادر ذات ولی ہے، نہ میں تولا نہ میں ماشا، ہن گل کتیاں تے آئی ہوں۔ جو تھے وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم بھی کچھ ہیں حضرت۔ یہ میرے یار ہے کاکڑی میں بھی رولا پائی ہوں ڈے میں بھی پہ رولا پائی ہوں۔ حضرت بیدم وارسی نے لکھا، کوئی چھوٹی شخصیت ہے بیدم وارسی،
اب فرماتے کہ جوئے خون آنکھوں سے رواں ہوتی ہے جب اپنی حقیقت مجھ پہ عیاں ہوتی ہے۔ پھر حضرت خواجہ غلام فرید بولے، اب فرماتے ہیں برا ڈھونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی ہے۔ جو تھے حضرت وہ مانتے ہی نہیں تھے، اور جو وہ پتہ نہیں حضرت جی کیا کیا ایتھے اللہ کاواں رنگلے پر تے بن بن بہندے مور، ویکھ کے تے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور۔ کم بِإِذْنِ اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے، خانقاہوں میں گورگنیاں مجاور رہ گئے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو حضرت ہیں۔ فرماتے مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک اللہ کے ولی رہتے ہیں، فرماتے میں ان کی زیارت کے لیے گیا، اور بڑا کمال دور تھا حضرت، ویسے با کمال تھے، ان کو بھی پتہ ہوتا تھا جو آ رہا ہے وہ کیا لینے آ رہا ہے، وہ بھی پھر پہلے وہ والی دکان سجا کے رکھتے تھے۔ فرماتے جب میں وہاں پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کے سامنے ایک پیالہ پڑا ہے جس میں حضرت نے آٹا گھولا ہوا ہے، اور آپ وہ آٹا بڑے مزے سے کھا رہے ہیں۔ کوئی سوکھا کام نہیں، ٹرائی کر کے بھی دیکھ لینا، کبھی نہیں کھایا جائے گا آپ سے، کیونکہ میں بات سناتا ہوں، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم خود ہی نہیں کرتے وہ کرنے کا حکم کیوں دیتے ہو؟ مفہوم ہے مبارکہ کا، لم تقولون ما لا تفعلون۔ میں نے کہا یار بات سناتا ہوں کہیں میں ہی نقل پکڑا جاؤں، تو چلو حجت ہو جائے گی، ایک بار میں بھی آٹا کھا ہی لیتا ہوں، بات سنانے والے تو بنے نا، کیونکہ بزرگوں کا تقویٰ تھا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرید اپنے بچے کو لے کے آیا، عرض کی تھی حضور گڑ کھا کھا کے دان خراب کر لینے، آپ اینو منع فرماؤ کہ گڑ نہ کھائے۔ آپ نے فرمایا بس سنگیا کل لے کے آئی، وہ چلا گیا، وہ اگلے دن پھر لے کے آیا، آپ نے پیار کر کے فرمایا بیٹا گڑ نہیں کھانا کیسے۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ کرتا ہے حضرت اگر یہی کہنا تھا تو کل ہی کہہ دیتے۔ آپ نے فرمایا یار کس طرح کہہ سکتا تھا، تھوڑی دیر پہلے میں نے خود ہی گڑ کھایا تھا۔ یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا، یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا، یہ ان لوگوں کا کمال تھا، یہ تقویٰ تھا ان لوگوں کا، وہ عمل والے لوگ تھے حضرت۔ تو میں نے کہا چلو ٹرائی مارتا ہوں، میں نے حضرت اپنے گھر ہی وہ تھوڑا سا آٹا گھولا، اور وہ میں نے جناب اس کو جو ہے نا وہ منہ میں گولی سی بنا کے رکھی، میں نے حضرت اس کو بڑی کوشش کی نگلنے کی، نہ جائے اندر، ذائقہ ہی بڑا عجیب و غریب سا تھا، یہاں تک کہ میری آنکھوں سے پانی بہہ نکلا، کہہ کی کیفیت ہو گئی، لیکن مجھ سے آٹا نہیں کھایا گیا۔ لیکن حضرت حارث فرماتے ہیں وہ بڑے مزے لے کے کھا رہے تھے، لیکن یہ رنگ ہے نا حضرت، ہمیں تو نہیں کسی نے کہا تھا تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا، حضرت ہیں عشق ہے نا حضرت، ہمارے لیے مشکل ہے۔ اقبال نے کہا نہیں تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق ہے عقل ابھی ماوے تماشائے لبے بام کھڑی ہے۔ ہم تو ابھی سوچ رہے ہیں داڑھی رکھیے کہ نہ رکھیے، داڑھی رکھیے کہ نہ رکھیے، ہم تو بھی سوچ رہے ہیں حضرت، لیکن عاشق تو کود پڑتے ہیں حضرت۔ اور حضرت جی کہاں تک، اب تو حضرت جی لفظ عشق کا ہم نے میں کہتا ہوں بیڑا غرق کر کے رکھ دیا حضرت، سب سے سستا لفظ عشق ہے حضرت۔ اب یہ نوٹوں پہ بکتا ہے حضرت، چھوٹا نوٹ تو عاشق قرآن، تھوڑا اور بڑا تو پھر اس سے اور بڑا ٹائٹل، اس سے اور نوٹ بڑا اور بڑا ٹائٹل، اس سے اور بڑا ٹائٹل حضرت۔ یہ تفسیر روح البیان میں حضرت نے لکھا ہے، اس کو عاشقی کہتے ہیں حضرت، لیکن کیونکہ حضرت نے صحابہ کے نام مبارک نہیں لکھے، اسماء مبارکہ نہیں لکھے، اگر لکھتے تو میں وہ بھی آپ کو ضرور سناتا۔ اب فرماتے دو صحابی تھے تو کہیں جا رہے تھے، تو مدینہ پاک کیونکہ حضرت ایک پہاڑی علاقہ ہے، جب وہاں بارشیں ہوتی ہیں نا تو وہاں بڑے موسمی ندیاں چل نکلتی ہیں حضرت جی، وہ کہتے ہیں ایک موسمی ندی تھی، دو صحابہ گئے کہیں اور ندی عبور کر کے جانی تھی، ایک تو کر گئے لیکن دوسرے نا اسی کنارے کھڑے تھے اور کسی سوچ میں غرق تھے۔ وہ جو عبور کر گئے نا انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو دوست ہی کوئی نہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی کنارے کھڑے ہیں۔ انہوں نے گمان کیا، انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں اس لیے نہیں آ رہے۔ وہ آواز مار کے کہتے ہیں میرے بھائی آپ اتر آئیں پانی میں، پانی گہرا نہیں ہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے پانی گہرا نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں پھر کیوں نہیں آ رہے؟
تو آگے سے جواباً کہتے ہیں میں ایک دن اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ بھی نا اس ندی میں سے گزرا تھا، صرف کھڑا یہ سوچ رہا ہوں کہ قدمین شریفین میں سے میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں۔ اس کو عاشقی کہتے ہیں، اس کو عاشقی کہتے ہیں۔ یہ تھے نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ داڑھی، نہ ٹوپی، تے عاشق بڑی پرنڈے ہیں سارے۔ نہیں پتر، میں چلو بڑی دور سے سفر کر کے میں آپ سب کو دعوت دوں گا، سونی کر کے داڑھی رکھو پتر۔ ہاں جی، اور میں آپ کو چلو حدیث تو آپ علماء سے سنتے ہیں نا، میں آپ کو اپنے دادا پیر و مرشد کی بات سنا دیتا ہوں۔ آپ اپنے مریدوں کی تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا، انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پنجابی پہ آؤں، لیکن بس اب عادت بن چکی ہے، مشکل آنا تھوڑا سا میرے لیے، تو کوشش میں کر رہا ہوں کہ میں پنجابی پہ آ جاؤں ادھر۔ تو وہ آپ مخاطب کر کے نا سب کو آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا ککھ رکھ لے، سنگیا ککھ۔ وہ کسی نے آگے سے عرض کی حضور کی ہوئے گا ککھ رکھن نال؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا۔ یہ پتر یہ آپ کو کل جا کے پتہ چلے گا ککھ کے ڈگ بھاری نہیں، یہ ککھ کتنے بھاری ہیں، لیکن میں دعا کروں گا پتر کل نہ لگے، آج ہی لگ جائے، کل نہ لگے آج ہی لگ جائے، کیونکہ کل اگر لگا تو پلے کچھ نہیں رہا ہوگا۔ اور آپ اس کو بڑا لائٹ لے رہے ہیں، آپ اس کو بڑا مذاق سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کچھ نہیں ہے۔ میں آپ سب ایک سوال کرنے لگا ہوں، آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ آپ کے یہاں شور کوٹ میں پنجاب کالج ہے، ٹھیک ہے جی، اور کون سا پرائیویٹ کالج ہے؟ چناب کالج۔ چلو جی میں دو پہ بات کرتا ہوں۔ پنجاب کالج کا اپنا یونیفارم ہے، چناب کالج کا بھی ظاہر ہے جی اپنا ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اچھا ڈگری بھی ہے، ٹھیک ہے جی، چلو دو پہ رہتے ہیں ہم۔ آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے چناب کالج کا، کتابیں آپ کے پاس فرسٹ ایئر کی ہیں، کتابیں آپ کے پاس فرسٹ ایئر کی ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ دونوں کا ہے نصاب تو یکساں ہے جی دونوں کا۔ اب آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے چناب کالج کا، بیگ میں کتابیں فرسٹ ایئر کی ہیں، وہ بھی پنجاب کالج میں پڑھائی جاتی ہیں، وہ بھی ادھر ہی دونوں ایک، لیکن کیا ہے حلیہ آپ کا چناب کالج کا ہے۔ آپ کو پنجاب کالج کا چوکیدار اندر جانے دے گا؟ اس نے کیا کہنا ہے؟ انہیں کہنا ہے جناب جنہ دا یونیفارم ہے انہاں والی جاؤ ادھر۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ آپ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کسی کو میری بات سے اختلاف تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے یونیفارم پہن رکھا ہے پنجاب کالج کا، ٹھیک ہے جی، آپ چلے گئے چناب کالج، آپ کو گیٹ کیپر اندر جانے دے گا؟ اس نے کہنا ہے جناب جنہ دا یونیفارم پایا ہے انہاں والی جاؤ ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت کل بھی کہیں اسی طرح نہ ہو، جب ہم جانے لگے تو وہاں فرشتہ جو کھڑا ہو بطور خادم، وہ آگے سے ہمیں کہے نہیں حضرت یونیفارم مدینے والا نہیں، جنہ لا پایا انہاں لی جاؤ۔ حضرت کیا پلے رہ جائے گا پتر، کیا پلے رہ جائے گا حضرت، کیا بنے گا حضرت؟ کچھ نہیں رہنا پتر۔ اس لیے اپنا یونیفارم ٹھیک کرو حضرت، ہم مدینے والے ہیں، یونیفارم بھی مدینے والا بنا ہوا ہے۔ اور میں کہتا ہوں پتر اگر یہاں کسی بندے نے صرف اس لیے داڑھی نہیں رکھ رہا کہ جی میں اپنی بڈھی نے سونا لگنا ہے، تو میں کہتا ہوں پھر ڈوب مرنا چاہیے کہیں جا کے حضرت۔ اور چلیا کتھے تیری بڈھی کتھے محبوب خدا ہے۔ میں خود بیوی والا ہوں، میں کسی کی تضحیق نہیں کرنے لگا، میں کسی کی توہین نہیں کرنے لگا، میں خود بیٹیوں والا ہوں، میں خود بہنوں والا ہوں، میری الحمدللہ بے تحاشا بچیاں مرید ہیں، میں کسی کی تضحیق نہیں کرنے لگا۔ لیکن پتر تیری بڈھی 4 دن منہ نہ دھوئے تو ہی نہ ویکھے، 4 دن نہ آئے نا تو ہی نہ دے کول بھویں ہے۔ لیکن میرے محبوب کی شان یہ ہے وہ تو جس گلی سے گزرتے تھے گلی بھی معطر ہو جایا کرتی تھی۔ کی کرن دے ہیں خوب اپنی بیوی سے پیار کر، لیکن اتنا پیار نہ کر کے تو اپنے محبوب کو چھوڑ دے۔ سونی کر کے رکھو پتر، سونی کر کے رکھو، ہاں جی سونی کر کے پیاری بہترین کر کے پتر، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، ستّی خیرانے سونی کر کے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اور بس کوئی رے نہ رے، بس وہ در رہ جائے، کوئی رے نہ رے۔ لیکن حضرت جی اگر وہ در ہے تو سارے ہی رہیں گے انشاءاللہ، ہے جی وہ بیلی سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی ہے نہیں،
اس لیے ہاں یہ میری بات یاد رکھنا بتا، یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ کی تربیت ہونے لگی، آپ کوئی طور پہ حاضر خدمت تھے، اللہ جل شانہ نے پوچھا میرے کلیم آپ کا کوئی دوست ہے؟ عرض کی تھی رب کریم ایک درزی میرا بچپن کا دوست ہے۔ فرمایا جاؤ پھر جو دوست ہے تو کوئی سوئی لے کے آؤ۔ آپ اپنے دوست سے سوئی لینے آئے، باتیں ہوتی رہیں، آخر وہ خود ہی سوال کرتا ہے حضرت کس طرح آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا بھئی تو درزی ہے تو تیرے پاس سوئیاں تو واہ ہوں گی؟ اس نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا پھر ایک سوئی دے، اور کرتا ہے حضور جان منگو تو حاضر سوئی ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی تیری میری دوستی کے آگے سوئی کی کیا حیثیت؟ اس نے کہا حضور باقی کچھ نہیں، جان مانگے حاضر ہے، سوئی نہیں ہے۔ اب تشریف لے آئے، کوئی طور پہ حاضر ہوئے، اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی یا اللہ کہندا ہے یار بھی ہاں جان بھی دین نوں تیار ہاں، سوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پھر جاؤ۔ اب پھر تشریف لے گئے، قدموں میں گر گیا، ساری سوئیاں پیش کر دی، معافی چاہیے حضور غلطی ہو گئی معاف فرما دے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، پہلے ایک سوئی نہیں دے رہا تھا اب ساری دے رہا ہے۔ آپ نے وہ سوئی اٹھائی، کوئی طور پہ تشریف لے، کیونکہ آرڈر ایک کا تھا، ایک سوئی اٹھائی کوئی طور پہ واپس تشریف لے گئے۔ اللہ پاک نے پوچھا کلیم کیا بنی؟ عرض کی تھی اللہ پہلے ایک نہیں سی دین ڈے، ہن کہندا ساری تہاڈیاں نے۔ فرمایا پہلے بھی وہ دل چ میں ہی پایا سی، ہن بھی میں ہی پایا ہے۔ جی اتھی خیر ہے نا پھر خیر ہی خیر ہے، پھر خیر ہی خیر ہے، لیکن پتر جی اتھوں خیر نہ رہی ہے تو پھر خیر کوئی نہیں دیا۔ ہاں جی اسی طرح جی وہ بیلی سب جگہ پہ۔ چلو میں ایک اور آپ کو سنا دیتا ہوں۔ علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، مفتی صاحب ہیں، کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے رود الریاحین تصنیف فرمائی ادھر۔ میں دس لگا جو اتو خیرانے تو ستے ہی خیرانے، پھر ستے خیرانے۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ دوران گفتگو نہ کو عالم دین تھے، کو بزرگ تھے، تو انہوں نے ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بول دی۔ اب آپ کو پتہ ہے بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کسی نے جا کے مخبری کر دی، جا کے وہ ہارون کو کہتا ہے حضرت آج تو مولوی صاحب نے سارا جمعہ تاڑے ہوتے لا چھڑے۔ اس نے کہا پھر پڑھ لیا ہو، گرفتاری ہو گئی حضرت کی۔ وہ لکھا ہے امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اس نے حضرت کو جیل میں نہیں ڈالا، اس نے حضرت کو ایک ایسے ڈبے میں بند کر دیا کہ جس میں بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، کھڑے ہی رہنا بس، بیٹھ نہیں سکتا، لیٹ نہیں سکتا، اندر ہی پیشاب اندر ہی پخانا، ہوا جانے کا بھی اندر کوئی راستہ نہیں۔ کتنی دیر بندہ اس میں زندہ رہ لے گا؟ اس کو یہ تھا کہ صبح تک حضرت کا انتقال ہو جائے گا۔ لیکن امام یافعی لکھتے ہیں جب صبح آ کے حضرت ہارون بیٹھا نا اپنے دربار میں، تو کسی سپاہی نے آ کے خبر دی حضرت وہ مولانا صاحب جو کل رات کو آپ نے ڈبے میں بند نہیں کروائے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ تو بار باغ میں سیر کر رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس کے دل میں خیال ہے شاید میری سپاہ میں نہ کو حضرت کا مرید ہے۔ اس نے راتوں رات رہا کرا دیا، کھول دیا حضرت کو۔ اس نے کہا ابھی بھی باغ میں ہے؟ کہا ہاں۔ نے کہا پھر پکڑ کے لے آؤ۔ حضرت کی پھر گرفتاری ہو گئی۔ جب دربار میں لائے گئے نا قید کر کے، تو جو ہارون کی اور حضرت کی گفتگو ہوئی، امام یافعی نے اس کو منوان لکھا ہے حضرت۔ اب فرماتے ہیں آتے سب سے پہلا سوال ہارون نے حضرت سے کیا تانو ڈبے جو کنے کڈے ہے؟ آپ نے فرمایا جڑا منو باغ سے لے کے گیا۔ وہ پھر پوچھتا ہے تانو باغ سے کون لے کے گیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنہوں منو ڈبے جو کڈے ہے۔ اب ہارون فاضل آدمی تھا، بات اس کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ وہ لکھا اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ ہاں جی ہاں جی غور تو کرو، اس کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ ہر طرف اس کے جلوے حضرت جی، اس کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، یہ آپ نے بھی تارے لگائے ہیں، مصنوعی تارے، تو کوئی ایسا ہے حضرت جی جو بغیر رسی کے تارا لگا دے ایک بھی؟ اس نے تو لگا رکھے ہیں۔ یہ آپ سارے اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، کسی کا گھر 5 مرلے کا ہے، کسی کا گھر 10 مرلے کا ہے، ٹھیک ہے جی؟ چلو میں 10 مرلے کی کہتا ہوں جی، کسی کا گھر 10 مرلے کا ہوا، اس کے اوپر 10 مرلے کی چھت ہے۔ آپ کی اس چھت کو 1 2 3 4 کندھا نہیں چکے ہیں، کوئی اس طرح کا ہے جو کہ جناب ایک کندھ بھی تھلے نہ لاؤ میں پھر 10 مرلے دا چھت کھلار کے دسا نہیں کھڑا ہوگا۔ اللہ قرآن میں سب کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہو بندیا تیرا 10 مرلے کا کھڑا نہیں ہوتا، کبھی ہمارا بھی تو دیکھنا ہے۔ الم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، دیکھ ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں، جلوے بکھرے ہیں۔
کہا ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ لکھا ہے ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کے کہتے ہیں حضرت کو میرے گھوڑے پہ بٹھاؤ اور پورے بغداد کا چکر لگواؤ اور ساتھ ایک بندہ یہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا اور اللہ نے اس کو عزت دی اور ہارون کو اس کی عزت کرنی پڑ گئی ہے۔ بس پتر اینا دھیان رکھو اتھو کام ٹھیک رہے پھر خیر ہی نہیں حضرت، تو جو اتھو ٹھیک نہ رہا تو پھر اس لیے جتنے نوجوان ہو میں آپ سب کو دعوت دوں گا سونی کر کے داڑھی رکھو حضرت۔ نہیں تو پتر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کل سامنا کس طرح کرنا ہے، کس طرح آپ میں ہمت آئے گی یہ بے داڑیاں منہ لے کے حضور کے سامنے جانے کی۔ حضرت جی یہاں غلطی ہو جاتی تھی تو ڈر لگتا تھا نا ابو جی سے، تو کتنی بڑی غلطی ہے، کل کس طرح نبی علیہ السلام کے سامنے جانا، کس طرح سامنا کرنا کل حضور نبی علیہ السلام کا حضرت۔ وہاں تو اقبال بھی رو پڑا حضرت، وہ بھی رو کے کہتا یا اللہ جے صاحب لینا ہی ہے تو پھر اینا کنی از نگاہ مصطفیٰ پناہ بغیر، حضور دے سامنے نہ لئیے، حضور نبی علیہ السلام دے سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھولے، یہ تو سیڈ تے کر کے کھول لئیے۔ اوہ اللہ اس کا نامہ اعمال ٹھیک تھا پتر، ہمارے نامہ اعمال میں تو بہت کچھ ہے حضرت، ہمارے نامہ اعمال میں تو بہت کچھ ہے حضرت، کس طرح کیا بنے گا حضرت۔ اس لیے تو میرے بزرگوں نے پھر یہاں لکھا، آپ فرماتے ہیں الف آیا سیں تو لال خریدنے نو، ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو اور تینو بھیجیا سی کستوری خریدنے نو، ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو، میاں ہدایت اللہ اس شانو کی منہ بخائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو۔ کل کیا منہ لے کے جانا ہے حضرت، کل کیا منہ لے کے جانا ہے حضرت۔ اس لیے پتر سونی کر کے جتنے بچے بیٹھے ہو نا سونی کر کے داڑھی شریف کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، ایویں دو چار دن گلاں کرن گے اودا بھی مزہ لئیو، سانو ہونا واسطے گلاں ہون ڈئی دیاں سانو ہونا واسطے گلاں ہون ڈئی دیاں، اس کا بھی مزہ لینا حضرت، اس کا بھی اپنا ہی مزہ ہے حضرت۔ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، اور کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی اور نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے۔ اور کوئی نہیں حضرت جی انہاں دی گلاں ہون تے خوش نصیبی ہے جی، ان کے لیے باتیں ہوں، کوئی ایسی بات نہیں بالکل نہ اس کا حضرت جی کوئی پار لینا، ان کے لیے باتیں ہوں، یہ تو نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہیں، لیکن سونا کر کے جو ہے نا یہ رکھو۔ تو حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں گیا تو حضرت آٹا کھا رہے تھے، میں بڑا حیران ہوا بھئی ایسی کون سی آفت آ پڑی کہ آٹا ہی کھانا پڑ گیا۔ فرماتے میں نے دل میں خیال کیا فقیر آدمی ہے، شاید حضرت کے گھر میں آٹا گوندنے کے لیے برتن ہی کوئی نہیں ہوگا، اس لیے پھر آٹے کھا رہے ہیں۔ کہتے دیکھا تو برتن موجود تھے، کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں تندور نہیں ہے روٹیاں لگانے کے لیے، فرماتے دیکھا تو تندور بھی تھا، کہتے پھر خیال آیا شاید حضرت کے گھر میں بالن نہیں ہے تندور جلانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، فرماتے دیکھا تو بالن بھی تھا، کہتے اب زیادہ حیرانگی ہوئی کہ بھائی یہ کیا ہے، تو آپ فرماتے میں تو گیا ہی سیکھنے تھا، کہتے میں نے عرض کی حضرت تھوڑی سی محنت فرماتے تو اس آٹے کو گوندھ لیتے، جب آٹا ذرا تھوڑا سا تیار ہونے کے لیے چھوڑ دیتے تو اتنی دیر میں تندور میں آگ لگاتے، پھر روٹیاں لگا کے کھاتے، یا پانی میں آٹا گھول کے کیوں کھا رہے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے آگے سے حضرت کیا جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حارث گوندا اس لیے نہیں کہ اگر گوندتا تو اس میں وقت لگنا تھا، تندور میں آگ اس لیے نہیں لگائی اگر لگاتا تو اس میں وقت لگنا تھا، پیڑے اس لیے نہیں بنائے اگر بناتا تو وقت لگنا تھا، روٹیاں اس لیے نہیں لگائیں اگر لگاتا تو وقت لگنا تھا، اور بھرنا تو پیٹ ہی ہے نا، ذائقہ تو یہاں ہی ہے، نیچے جا کے تو سارا کچھ ہی برابر ہے، روٹیاں اس لیے نہیں لگائی اگر روٹی لگاتا تو وقت لگنا تھا، اس روٹی کو چباتے اس روٹی کو نگلتے بھی وقت لگنا تھا، میں نے پانی میں آٹا گھول کے اس لیے کھا لیا ہے جتنا زیادہ وقت بچ جائے گا میں اپنے یار کو تھوڑا اور یاد کر لوں گا، کہ بھی یاد نہیں کرتے، وہ کھاتے ہی نہیں تھے صرف یاد کرنے کے لیے، ہم کھا کے بھی نہیں یاد کرتے، وہ کھاتے ہی نہیں تھے صرف یاد کرنے کے لیے تھے، اس لیے حضرت اس غفلت سے نکلو باہر اور اپنے اللہ کو یاد کرو، حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھو حضرت،
ہم بہت سست جا رہے ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت ہیں. آپ کے لیے لکھا ہے کہ اب آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتے تھے. نوافل 1000 منہ سے ایویں نکل گیا. چھوٹا عدد ہے 1000 کا عدد. وہ پڑھنے پڑ جائیں تو لگ پتا جائے. ہم سے تو 20 تراویحیں نہیں پڑھی جاتی ہیں. یہ بھی رمضان گزر کے گیا. ہم سے تو 20 تراویح نہیں پڑھی جاتی. 1000 نفل کہنے کو ہوتے ہیں. ساری رات 1000 نفل ادا فرمایا کرتی تھی. اور لکھا کیا ہے؟ جب اذان فجر ہوتی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو یہ نہیں ایسے کو جملے ادا ہوتے کہ یا اللہ میں تھک گئی. نہیں بلکہ رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ربا تیری رات ہی مک گئی. اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. اور آج حضرت جی دیکھو سارا دن گزر جاتا ہے. ہم اپنے اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے. اور کر کے تو دیکھو. میرے بزرگ یہاں فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت ہیں؟ ہاں جی ہماری بے وفائی پر. بھائی بے وفائی ہے لیکن پھر بھی کتنا پیار ہے. یہاں لا تعداد احباب ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے فجر نہیں پڑھی, لیکن ایک شخص بھی فجر نہ پڑھنے والا اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھے ناشتہ نہیں کروایا. اور یہاں بیٹھا کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں اپنی طاقت سے ناشتہ کر لیتا ہوں. نہیں میاں, وہ کرواتا ہے تو کرتا ہے. اگر وہ تیرا بند کر دے تو جو مرضی ہے تو نہیں کر سکتا. ہاں جی میرے حضرت ایک مقتدی ہیں. اب اللہ کا ان پہ بڑا فضل ہو گیا ہے. پچھلے سال, اس سے پچھلے سال جب کرونا نہیں تھا, حج بھی کر کے آئے. ماشاءاللہ 3 نمازوں سے ابتدا کی, 4 پہ ہوتے ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہو گئے. ایک دن اس بات پہ نا مجھ سے بحث کر دی انہوں نے. اور نہیں جی آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. میں نہیں جی اسی طرح کی بات ہے. اگر وہ بند کرنے پہ آئے آپ کچھ نہیں کر سکتے. مجھے کہتے ہیں جی کوئی مثال دیں. میں نے کہا جی ماں باپ پہ مثال دینے کو غصہ نہیں کرنا آپ نے میری بات کا. جی جناب. میں جی کون سا کھانا گھر کھاتے ہیں؟ اس نے کہا جی رات کا کھانا ہم سارے گھر کھاتے ہیں. ہم نے آرڈر پہ بہت بڑا ڈائننگ ٹیبل بنوایا ہوا ہے. 30-35 بندے ہم اس پہ بیٹھتے ہیں. ساری فیملی نے رات کا کھانا لازم اکٹھا کھانا ہوتا ہے. میں جی کیا بنتا ہے رات کے کھانے میں؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. وہ والا گوشت, وہ والا گوشت, وہ والی ڈش, وہ والی ڈش, وہ والی ڈش. ہر چیز ہمارے ٹیبل پہ رات کو موجود ہوتی ہے. میں حضرت جی تسی کی کھاندے ہو؟ نہیں وہ میں دل دا مریض ہاں, شوگر بھی ہے, ہیپاٹائٹس بھی ہے, یورک ایسڈ بھی ہے, تو میں صرف دلیہ ہی کھانا ہوں. تو میں پھر اور کیویں بند کرنا سو؟ اور کیویں بند کرنا سو؟ گوشت تیرے سامنے ہے, این حلال ہے, تو نہیں کھا سکتا. مچھلی عین حلال ہے, تیرے سامنے پڑی ہوئی ہے, تو نہیں کھا سکتا. پالک حلال ہے, گوبھی حلال ہے, آلو حلال ہے, مٹر حلال ہے, تیرے سامنے پڑی, تو نہیں کھا سکتا. تو نے دلیہ ہی کھانا ہے. اور بتاؤ اس نے کس طرح بند کرنا ہے؟ ہاں اسی طرح بند کرتا ہے. یہ کوئی بیٹھا بندہ یہ نہیں سمجھے کہ میں اپنے کمال سے کھا لیتا ہوں. تو اپنے کمال سے نہیں کھاتا, تو اس کے فضل سے کھاتا ہے. مجھے ایک دن نا کہیں سے مچھلی بطور تحفہ آئی. میں بڑیانے چلا گیا, وہاں ایک پروگرام تھا. میں گھر والی کو نا دے کے گیا. میں نے کہا میں آج کھانا رات کو نا گھر کھاؤں گا, اس کا سالن بنانا ہے. وہ بڑیانے گیا حضرت, انہوں نے کچھ ضد کی, جی 2 برکیاں لگا لیں. میں ذرا تھوڑا سٹمک پیشنٹ بھی ہوں. بس وہ 2 برکیاں کھائیں میں نے. وہ 2 برکیاں مجھے لڑ گئی ہیں حضرت. گھر آتے آتے میری اتنی کیفیت خراب ہوئی, میں نے بچوں کو فون کیا. میں گھر آ ہی نہیں سکا, وہاں سے سیدھا میں اسپتال گیا. رات کو تقریباً میں 11, 11:30, 12 بجے تک ہاسپٹل رہا. ڈاکٹروں نے مجھے سالن 2-3 دن کے لیے منع کر دیا. میری مچھلی میں نے بنوائی, کھا نہیں سکا. میرے گھر میں پڑی تھی, میرے سامنے پڑی ہوئی تھی, میرے سامنے بیٹھ کے میرے بچوں نے کھائی. یا بیٹھا کوئی بندہ نہ سمجھے کہ میں اپنی دلیری سے کھا رہا ہوں. پتر وہ کھلا رہا ہے تو کھا رہا ہے. اگر وہ بند کرنے پہ آئے تو ایک لقمہ نہ کھا سکے. ہاں جی. اور پھر کیا ہے, ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. اور وہ کس طرح کھلاتا ہے. میں جیسے آج, اب تو خیر 2 سے بھی بڑا اوپر جاؤں گا نا, اب تو تقریباً گھر جاتے جاتے فجر ہو جانی ہے. ایک دن بچے آ گئے میرے پاس, مجھے کہنے لگے حضرت فلاں جگہ پروگرام ہے. اب ظاہر سفر کر کر کے مجھے بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ فلاں جگہ جاؤں گا تو کتنی دیر میں گھر پہنچ جاؤں گا.
میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بیٹا فلاں فلاں جگہ پروگرام ہے، مجھے 2 بج جانے آتے آتے۔ انہوں نے کہا حضرت 2 بجے تک آ جائیں گے نا؟ میں نے کہا انشاءاللہ بفضل ہی تعالیٰ۔ انہوں نے کہا ہمارا پروگرام بھی 2 بجے تک چلنا ہے، بس آپ نے آنا ہے، 10 منٹ کا بیان، سلام، اور بس محفل ختم ہو گئی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی کرنی میں تقریباً 2 بجے پہنچ گیا، جا کے 10 کا تو نہیں ہوا، پھر وہ تقریباً 20-25 پہ چلا گیا۔ بعد میں ہم نے سلام پڑھا، دعا ہوئی، محفل ختم ہو گئی۔ آپ کا پروگرام تو کھلے پنڈال میں ہے، وہ پروگرام مسجد میں تھا۔ میں مسجد کا جو حال ہے اس میں سے میں سین میں آیا۔ اس سین میں کھڑا تھا تو جو بندہ لنگر نہیں بانٹ رہا تھا، اس نے کیا کیا، اس نے لنگر کا وہ ڈبہ مجھے بھی پیش کیا۔ حالانکہ مجھے غصہ لگا کہ بھائی اس نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ مجھے ڈبہ دے رہا ہے۔ بہرحال میں نے اپنے غصے پہ قابو پاتے ہوئے اسے کہا، میں نے کہا بیٹا پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 بجنے کو ہیں، یہ لنگر کھانے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے، یہ تو مصلے پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں چاول کھاتا بھی نہیں۔ تیسری بات یہ ہے میں اس کو گھر بھی لے کے نہیں جا سکتا، دسمبر کا اینڈ چل رہا ہے، بچے ننیال گئے ہوئے ہیں، گھر ہے کوئی کھانے والا نہیں، یہ چاول ضائع ہو جائیں گے، تو کسی اور کو دے دے۔ وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں خریدی۔ میں زندہ آباد سنی ہوں، نماز پاؤں پڑھو نہ پڑھو، لنگر نو نہیں نہ کرنی کوئی ہے۔ ہاں نماز جو فرض ہیں 300 سے بھی زیادہ بار جس کا قرآن میں حکم آیا وہ پاویں پڑھو نہ پڑھو حضرت، وہ لنگر نو نہ کرنی کوئی حضرت ہے۔ اب ہم بھی ماننے والے ٹھہرے حضرت، میں نے پکڑ دیا ڈبہ، اب ڈبہ میں نے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، مسجد سے نکل کے میں گلی میں آ گیا۔ گلی میں حضرت کچھ 2 بچے تھے، انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، میں اس کا جواب دے رہا تھا، لو جی ایک بندہ آ گیا۔ اب آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے، ہماری بے وفائی پر بھی ہے۔ بندہ آ گیا حضرت، وہ بندہ کو پگ والا نہیں آیا، بندہ کو داڑھی والا نہیں آیا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے ہاتھوں میں جناب وہ چین پہنی ہوئی، کڑے شڑے، گلے میں بھی اس نے جناب چینیں پہن رکھی، ٹروزر شرٹ پہنا ہوا، نیچے اس نے جاگر پہنی، عجیب سی اس کی کٹنگ تھی۔ آگے مجھے پوچھ کے کہتا ہے جی لنگر ہے کہ ختم ہو گیا؟ تو میں تو پہلے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے وہ ڈبہ اس کو تھما دیا۔ وہ مجھ سے ڈبہ لے کے نا سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا، جہاں میری بھی گاڑی کھڑی تھی ادھر۔ مجھے کو 1.5-2 منٹ لگے سڑک پہ جاتے جاتے۔ جب میں سڑک پہ پہنچا نا تو کیا تھا، وہ ایک دکان کے سامنے بیٹھ کے نا ڈبہ کھول کے تو چاول کھا رہا تھا۔ کچھ وقت اس طرح کا تھا، میں نے جب اس کو دیکھا نا تو اس کو دیکھ کے تو مجھے خیال آیا کچھ آیا اور مجھے رونا آ گیا۔ اب آپ کہیں گے بھی رونا کڑی غلطی آیا؟ رونا مجھے اس بات پہ آیا، وہ اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے، اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا رب اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں حضرت جی کہاں ڈبہ اٹھا رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا، اور مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا، ساڈا بندہ بھکھا ہے باہر تک تے لے جا۔ اللہ تو نہیں کھانا نہ کھا، وہ ڈبہ باہر تک تے لے جا، ساڑا بندہ بھکھا ہے۔ اب بندہ وہ ہمارا اس طرح کہہ کہ اس نے مسجد میں جانا کوئی نہیں ہے، اس کا حلیہ اس طرح کہہ کر وہ مسجد میں چلا گیا تو اس کو ڈبہ دینا کسی نے نہیں ہے۔ کیا ہوا، ایک علماء کے خادم سے ڈبہ اٹھوایا گیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ یہاں کو بندہ بیٹھا ہو جو یہ کہ جی میں صبح کا بھوکا، میں نے کھایا کچھ نہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ تو حضرت یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کچھ پوچھا ہو تو پھر اس کا جواب نہ آیا ہو۔ پھر جواب کیا آیا، او دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے۔ یہ ہماری تاریخ کا بہت خوبصورت نام ہے، حضرت عبدالواحد بن زید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کچھ نے عبداللہ بن زید لکھا، کچھ نے عبدالواحد بن زید لکھا حضرت جی، ہو سکتا ہے کتابت کی غلطی ہو یا باہر، واللہ عالم حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نے نکاح نہیں کیا، ساری زندگی مجرد رہے، تنہا رہے، نکاح نہیں فرمایا آپ نے۔ بڑھاپا آ گیا، ایک دن بیٹھے کو حدیث پاک کی کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں ایک حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی شخص بھی اکیلا نہیں ہوگا،
جس کسی کا بچپن میں انتقال ہو گیا، ہاں وہ بچہ تھا، ہاں وہ بچی تھی، جوانی میں انتقال ہو گیا، نکاح نہیں کسی وجہ سے ہوا، یا آگے بھی گئے لیکن نکاح نہیں ہوا، کیونکہ جنت میں سارے جوان ہوں گے، تو کیا ہوگا، اللہ جل شانہ ایسوں کا آپس میں نکاح فرما دیں گے۔ اب دل میں خیال آیا بھئی محبوب فرما رہے ہیں کہ جنت میں نکاح ہونا ہے، تو پھر دوسرا خیال یہ آیا پھر کون ہوگی جو جنت میں میری بیوی بنے گی ہیں؟ وہ لکھا اپنی چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے نا اپنے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ لکھا پہلی رات دعا مقبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں ہوئی، تیسری رات پھر کی ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ کی، اور وہ کیا کہہ رہی ہے خواب میں، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ اسی وقت آنکھ کھلی، تہجد پڑھی، نماز فجر ادا فرمائی، سواری لی، بصرہ چلے گئے۔ بصرہ والوں نے حضرت کا بڑا استقبال کیا، ایک گھر بٹھایا، لوگ جمع ہو گئے۔ لوگوں نے عرض کی حضور بغیر بتائے کس طرح نہ ہوا؟ آپ نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ عرض کی حضور رہتی تو ہے۔ آپ نے فرمایا بس پھر میں اسی سے ملنے آیا ہوں۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، اس کو مل نہیں سکتا؟ عرض کی حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پتھر کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ حضرت اگر کو رو رہا ہو تو وہ دیکھ کے مسکرانے لگ پڑتی ہے، اگر کو مسکرا رہا ہو تو وہ دیکھ کے رونے لگ پڑتی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دیوانے تو تم ہو، وہ تو عقل والی ہے۔ ارے کہ حضور دیہڑی پہ نا وہ ہماری بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ بکریاں لے کے جنگل گئی ہے، عصر کے بعد لوٹ آئے گی، مل لیجئے گا۔ اور ایسی دیوانی ہے جو ہم اسے اجرت دیتے ہیں نا بکریاں چرانے کی، بس تھوڑا سا پاس رکھتی ہے، باقی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتی ہے۔ عصر وقت آ جائے گی، آرام فرمائے آئے گی تو مل لیجئے گا۔ حضرت عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی عصر کس نے دیکھی ہے؟ بس یہ بتا دو کہ جنگل میں گئی کس سائیڈ پہ ہے؟ لوگوں نے سائیڈ بتائی، آپ فرماتے میں چلا گیا۔ آپ فرماتے جب میں جنگل اس جگہ پہنچا نا جہاں وہ بکریاں چراتی تھی، تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ بکریاں چرانے جا رہی ہیں، لیکن وہاں لوگوں سے چھپ کے نا مسلح پہ کھڑی ہو کے نفل پڑھ رہی ہے۔ آئے آئے آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا قربان جاؤں عورت ذات تیری مردانگی پہ۔ اچھا آپ فرماتے دوسرا خیال یہ آیا کہ یہ تو نفل پڑھ رہی ہے، تو پھر بکریاں کدھر ہیں؟ بکریاں کون چرا رہا ہے؟ آپ فرماتے اس سب دیکھتا ہوں تو کیا منظر ہے، بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ آئے آئے فطرت بدل گئی ہے حضرت۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی؟ شیروں کا کام تو بکریوں کو چیڑ پھاڑ دینا ہے جی، یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع، یہ کب سے بکریوں اور شیروں کی آپس میں صلح ہو گئی؟ آپ فرماتے میں حیران و پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا لگا کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے اوے عبدالواحد بن زید او ملن دا وعدہ تے جنت سی، تسی ایتھے ہی آ گئے ہو۔ آئے آئے آئے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، بھائی اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں، اس کو میرا نام کس طرح پتا چل گیا؟ آپ فرماتے یہی سوال میں نے حضرت میمونہ سے کیا، میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں، تجھے میرا نام کس طرح پتا ہے؟ تو آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اے عبدالواحد بن زید، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا ہے۔ کیسے تھے ہمارے اسلاف حضرت؟ پھر اقبال کی بھی روح تڑپی اور اقبال رو کے کہتا ہے ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے، وہ کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ اے جی میرا فلانا ایم این اے یار ہے، میرا فلانا ایم پی اے یار ہے، اور اب کوئی ایسا نہیں رہا جو یہ بھی کہو میری یاری رب سے ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہوئے۔ فرماتے دوسرا سوال جس نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ بھئی یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی، یہ کب سے صلح ہو گئی آپس میں؟ آپ فرماتے یہ سوال میں نے حضرت میمونہ سے کیا، تو اس کا جواب حضرت میمونہ آگے سے کیا دیتی ہیں، اے عبدالواحد بن زید، جب سے میں نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے نا، اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے۔ آئے آئے دل تو کیا چیز ہے،
ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تیرے کل ٹائم ہی نہیں ہے. تو فیس بک تے دن 40 والی کھول کے ویکھنا ہے، کدی ساڈا قرآن تو کھولے ہی نہیں ہے. پھوپھی ال تو جانا ہے، خالہ ول تو جانا ہے، ماموں کار تو جانا ہے، نانکے تو جانا ہے، دادکے تو جانا ہے، تائے ال تو جانا ہے، جی چاچی ال تو جانا ہے، پھپھو ال تو جانا ہے، بھین ال تو جانا ہے، بھرا ول تو جانا ہے، جوائی ال تو جانا ہے، کڑما ال تو جانا ہے، لاہور پھرن تو جانا ہے، مری سیر کرن تو جانا ہے، ناران تو جانا ہے، کاغان تو جانا ہے، بابو سر ٹاپ تو جانا ہے، مالم جبا تو جانا ہے. جی تیرے محلے ساڈا گھر تو کدی آیا ہی نہیں ہے. تیرے محلے ساڈا گھر ہے تو کدی آیا ہی نہیں ہے. اللہ مری تینوں بلاندا کوئی نہیں، لاہور تینوں بلاندا کوئی نہیں، ناران کاغان تینوں بلاندا کوئی نہیں. منہ چوک کے ٹر جانا اسی تینوں دن چ 5 باری بلانے ہیں. حی علی الصلاۃ محلے ساڈا گھر تو آتا ہی نہیں ہے. تو کدی قرآن کھولے ہی نہیں، تو کدی تسبیح پڑھی ہی نہیں ہے. اقبال نے بھی کہا تھا نا، ہاں ہم سے کب پیار ہے، نیند تمہیں پیاری ہے. لیکن ویکھ لو حضرت جی پھر بھی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. چلو ایک اور سن لو، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، جو میں نے ذہن بنایا تھا. یہ سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا بڑا خوبصورت نام ہے. حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مرید ہیں، شیر خدا کے، کیونکہ آپ مرید ہیں حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ٹھیک ہے جی، بس میں زیادہ نہیں وقت، مجھے احساس ہے دن کو بھی آپ نے کام کیا ہوا ہے، کل بھی آپ نے کام کرنا ہے جا کے. میں بس 5 سے 10 منٹ دے دیں بس مجھے. ٹھیک ہے جی. وہ لکھا ہے کہ آپ کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، کچھ سود کے معاملات تھے. ٹھیک ہے جی، کچھ سود کے معاملات. پتر سود نہیں لینا کبھی، اپنے اللہ سے مانگنا. بس اتنا کام کرو پتر، کسی عالم دین سے بیٹھ کے نا مانگنے کا طریقہ سیکھ لو. حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے بچوں کی یہ بات بڑی پسند ہے، ضد کر کے اپنے والدین سے اپنی ناجائز بات بھی منوا لیتے ہیں. وہ ناجائز منوا لینے، تھوڑے کو جائز نہیں منوائی جاتی ہے. وہ مانگو تو صحیح، تو مانگتے کوئی نہیں، مانگو تو صحیح کبھی ہے. وہ لکھا ہے کچھ ابتدائی حال اچھا نہیں تھا، پھر اللہ نے توفیق توبہ دی. آپ نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست مبارک پہ توبہ کی، اور پکی توبہ کی. حضرت نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی اور ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ حضرت، اور فرمایا حبیب وقت پہلے بڑا گزر گیا ہے، اب جو رہ گیا نا اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا. بڑا اوکھا کام ہے جی، امیری کے بعد فقیری. پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکھیاں نہیں کھائی جاتی، اوکھا کام. اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے. اوکھا کام ہے جی بڑا. لیکن بس پھر آئی آزمائش، اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سولی تے بہنا. اب تو مزے ہیں، اب تو جناب یاشی کرنی ہوئے تو پیر بن جو، اب تو مزے ہیں. کبھی تھا جی ڈاڈا کام، کبھی تھا ڈاڈا کام. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ حضرت سری سختی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 40 سال گزر گئے، میرا دل کر رہا ہے میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں، اور 40 سال ہو گئے ہم اپنے دل سے لڑ رہا ہوں، اس کی خواہش پوری نہیں کر رہا. اب تو یاشی ہیں حضرت، ون سونے کھانے، سیرے کو جوڑ، دوپہری کو جوڑ، راتی کو جوڑ. وہ دور تھا حضرت جب اپنے نفس سے لڑا کرتے تھے، جب خانقاہوں میں اپنے نفس کو مارنے کی ترقین کی جاتی تھی. اب تو پل رہے ہیں حضرت نفس، اب تو پل رہے ہیں حضرت نفس. فرماتے ہیں گھر بیٹھ گیا، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن. آپ فرماتے جب 6واں دن آیا نا، آپ فرماتے میں نے تو صبر شکر کر لیا، بیوی صاحبہ سے نہیں ہوا. آ کے مجھ سے الجھ پڑی اور کہتی ہیں حبیب یہ کیا آپ تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کو مزدوری کرو، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کو ترن والا کھائیں. دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، لوٹا مصلا تسبیح قرآن کریم اٹھایا، جنگل چلے گئے.
صوفی پہلے دعا کرتے ہیں دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ حضرت سارا دن حضرت دی تسبیح چلی، اللہ 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 اللہ، سارا دن تسبیح چلی حضرت۔ وہ لکھا رات پڑی تو آپ گھر تشریف لے آئے۔ لکھا جب آپ گھر آئے نا تو آتے بی بی صاحبہ نے سب سے پہلا سوال یہ کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا۔ میں نے کہا ہاں کی، ذکر الہی مراد تھا نا حضرت۔ وہ کہتی ہے اگر مزدوری کی تو کدھر ہیں پیسے پھر؟ آپ فرماتے میں نے ٹالا۔ میں نے کہا میں نے جس کی مزدوری کی نا وہ میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ اچھا شور کوٹ والوں میں اب آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں۔ شور کوٹ والوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنے لگا ہوں، سچ بتانا کریم ہے کہ نہیں ہے؟ جواب نہیں کو آپ نے دیا، کریم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کریم ہے حضرت، اس لیے ہم چل پھر رہے ہیں حضرت۔ یہاں بیٹھا کوئی بندہ نہ سمجھے کہ میں بڑا پنے خواہ ہوں، صرف یہ ہے کہ وہ کریم ہے حضرت۔ اور کتنا کریم ہے، لکھے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا، اور آپ کو پتہ نہیں اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ وہ لکھا جب قاضی صاحب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا اور کہتا ہے جی میرا ہاتھ نہ کاٹو۔ قاضی صاحب نے پوچھا وہ کیوں؟ وہ کہتا بس ایک بار مجھے حضرت عمر فاروق کے پاس لے جاؤ، وہ مجھے معاف کر دیں گے، میرا ہاتھ نہ کاٹو۔ وہ لوگ سزا دلوا کے خوش نہیں رہتے تھے، وہ لوگ معافی کو پسند کرتے تھے حضرت۔ آپ لے گئے قاضی، کہا ہو سکتا ہے بھائی کوئی دلیل ہو اس کے پاس، کوئی بہانہ ہو، کوئی حجت ہو، بچ جائے شاید ہی۔ آپ لے گئے اس کو، اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے بھی یہ کیا حضور میرا ہاتھ نہ کاٹے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کی حضور کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو خود ہی مان رہا ہے کہ کی ہے، تو پھر مجھے یہ بتا تیرا ہاتھ کیوں نہ کاٹوں؟ کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو۔ وہ جواب کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے حضرت مجھے اس لیے معاف کر دیں، اس لیے میرا ہاتھ نہ کاٹیں کہ میں نے یار زندگی میں پہلی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں۔ تو ایک موقع تو بنتا ہے نا حضرت۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت سیدنا عمر فاروق کو کتنا یقین تھا اپنے رب کی کریمی پہ۔ آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس نے کی حضور جھوٹ کی ہویا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے میں نے یار زندگی میں پہلی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں۔ وہ جھوٹیا، انہیں آج تک پہلی باری کسی نے پھڑیا ہی نہیں ہے۔ یا تو میاں صاحب نے بھی لکھا تھا نا، آپ فرماتے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے۔ یہاں بیٹھا کوئی نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، تو پہلوان نہیں ہے وہ کریم ہے۔ تو پہلوان نہیں ہے وہ کریم ہے۔ کہتے میں نے ٹالا بیوی کو، میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے شرم آ گئی مزدوری مانگتے ہوئے۔ بی بی صاحب نے کہا اچھا چلو پھر کل مانگ لانا۔ آپ فرماتے دوسرا دن آیا جو حکم شیخ تھا، پھر اسی طرح اللہ 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 ہے نا یہ کام خراب ہو جانا ہے، سامنا کی نہیں جاتے۔ بس آپ فرماتے ہیں رات پڑی تو واپس آ گیا، فرماتے ہیں گھر آیا تو کل والا سوال، مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا کل سے بھی زیادہ کی۔ وہ کہتی اگر مزدوری کی تو مزدوری کتنے ہوئے؟ آپ فرماتے میں نے پھر ڈالا، میں نے کہا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ کے کہنے لگی حبیب اب جب کل مزدوری کرنے جائیں گے تو جا کے مزدوری شروع نہیں کرنی، پہلے 2 دن کے پیسے لینے ہیں، اگر تو دے پھر اس کی مزدوری کرنا، نہیں تو جا کے کسی اور کی کرنا ہے۔ آپ فرماتے اس کا یہ جملہ تیر بن کے میرے در لگا، اس کا یہ جملہ تیر بن کے میرے در لگا۔ آپ فرماتے اس نے کیا دیا؟ کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے ہے، کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے نہیں۔ آپ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، ساری رات میں
بھائی جی بیٹھ جاؤ اگے تسی اگے بھی تھلے سارے رنگ چ پنگ پائی سی بیٹھ جاؤ تھلے اللہ اپنی سلامت رکھے آپ فرماتے ہیں چلو یار اے میرے الزار دے دو دیو چل تینوں تھلے بایا مینوں رب کو ڈر لگتا کہ میں نہ پھڑ کر دیو الزار اللہ یا رسول یا غوثیہ یا تو آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا وہ ساری رات سسکیاں لیتا رہا اس نے کیا کیا دیا خیر آپ فرماتے ہیں تیسرا دن آیا پھر چلا گیا پھر اسی طرح اللہ لیکن آپ فرماتے ہیں دل بڑا پریشان وہ 2 دن تو اس کو ٹالا تھا آج کیا کہہ کے ٹالنا ہے آج کیا بہانہ لگاؤں جا کے وہ کچھ اس طرح کا نہ بول دے جو مجھ سے سنا ہی نہ جائے میرے رب کی بے ادبی نہ کر دے اب فرماتے فیصلہ یہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو جب آدھی رات ہوگی نہ سو جائے گی تو پھر چلا جاؤں گا رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے اب فرماتے میں باہر بیٹھ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا اب فرماتے جب آدھی رات ہوئی میں گھر آیا لیکن آپ فرماتے جب گھر آیا تو گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے آپ فرماتے ہے تو آدھی رات کا وقت لیکن چولہا جل رہا ہے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے فرماتے میں بڑا حیران ہوا وہ یہ فقیر کے گھر رات کو چولہا کیوں جل گیا پھر دل میں خیال آیا شاید گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا کو دے گیا ہوگا کچھ اس نے چولہا چڑھا لیا ہوگا آپ فرماتے ہیں اب تو ظاہر جاگ رہی تھی وہ دھواں بتا رہا تھا خوشبو بتا رہی تھی فرماتے ہیں میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا آپ فرماتے اس نے دروازہ کھولا لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں اس نے کپڑے بھی نئے پہن رکھے ہیں خوش بھی بڑی ہے مجھ سے لڑی بھی نہیں سوال بھی نہیں کیا آپ فرماتے ہیں میں نے کہا اتنی خوش کیوں ہے اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے ہیں یہ مجھ سے لڑی کیوں نہیں آپ فرماتے سوال میں خود سے کرتا ہوں جواب وہ دیتی ہے کہتی حبیب وہ کدی مزدوری کر دے رہے ہو تہاڈا مالک تو واقعی بڑا کریم ہے ہماری بے وفائی پر بھی اتنا پیار وہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں آپ کا مالک تو واقعات بڑا کریم ہے آپ فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا وہ کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں آپ فرماتے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جو کچھ چاہیے تھا سب کا ڈھیر لگا ہوا ہے درہم دینار لباس دالیں گوشت جو سب کا ڈھیر لگا ہوا ہے کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے آپ کا مالک اتنا کریم ہے اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا یہ اس نے بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں آپ فرماتے میں رو پڑا میں نے کہا واہ بندہ نواز ہے واہ مالک واہ کریم ہے آپ فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے تھوڑا سا اس کا بھی دل نرم پڑ گیا اور مجھے کیا کہتی ہے حبیب روئیں نا خالی سامان نہیں آیا نال پیغام بھی آیا ہے آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دیں اسی مزدوری چ نہیں آن دیاں گے ہماری بے وفائی پر بھی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح ہے نہ یار ہاتھ جوڑ کے جی سارے آنگے چالو پتر وقت جان دیا تھا جی کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آوندہ کوئی کر کے مقصد حل چلیا یار فریدہ ایتے سب مسافر نہیں کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ہے جانے میاں تو اور حضرت ڈر اس گل تو لگتا ہے کل جا کے جواب کی دینا ہوتا ہے جواب تے لینا ہے حضرت انہوں نے اور میں حضرت کہا کرتا ہوں فی زمانہ نقیبوں کا دین اور ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا دین اور ہے وہ تو جنت واڑی بیٹھے نے سارے حضرت وہ جنت واڑی بیٹھے نے سارے لیکن حقیقت پتر بڑی ڈاڑی ہے
اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوچھا کی جواب دینا۔ چلو جی آپ بھی آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں، ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ علماء سے سوال نہیں ہے جی، آپ سے ہے، خود سے ہے۔ میں نے آپ کو جواب نہیں دینا، کیونکہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے جواب لینے والے، آپ نے مجھے نہیں دینا، دل میں جواب دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے نا، خود کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر۔ میں آپ سے کوئی مشکل سوال نہیں کروں گا، میں مقصد ہے کوئی تھوڑا اندر نا کوئی سلسلہ بیدار کرنا، فرض کا نہیں پوچھوں گا، واجب کا نہیں پوچھوں گا، بالکل سادہ سے 3 سوال کروں گا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ کسی بندے نے بھی اونچی جواب نہیں دینا تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، جو ہے اندر ہی رہ جائے، ٹھیک ہے جی۔ سر بھی نہیں ہلانا اس طرح تاکہ سجے کھبے کو بھی کچھ شرمندگی نہ ہو، اندر ہی ہو، مجھے بھی جو ہو آپ کو۔ 3 سوال صرف جی۔ پہلا سوال، مغرب کے بعد اسلامک کیلنڈر بدل گیا، 12 بجے کے بعد آپ کا انگلش بھی بدل گیا، اس کا مطلب ہے آج کا دن جمعہ ختم ہو گیا، آفتاب شروع ہو گیا، اس کا مطلب ہے جمعۃ المبارک گیا جی۔ پہلا سوال علماء سے نہیں ہے، آپ سے خود سے، ان کا تو سارا دن کام ہی ماشاءاللہ یہ ہے۔ پہلا سوال، سچ سچ بتانا ہے آج کتنی بار درود پاک پڑھا ہے؟ 1000 بار 24 گھنٹوں میں 1000 بار؟ اچھا جی۔ دوسرا سوال، سچ سچ بتانا ہے حضرت آج کتنا قرآن پاک تلاوت کیا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تیسرا سوال اور آخری اور گفتگو ختم ساتھ ہی، سچ سچ بتانا ہے قرآن شریف میں ویکھیاں کنی دیر ہو گئی ہے؟ بتاؤ جی۔ قرآن شریف میں ویکھیاں کھولیاں، وہی زیارت کیتیاں، انہوں چومیاں، کنی دیر ہو گئی ہے؟ یہ ہمارے حالات ہیں، گلنا سن لو ساڑھے کو جنیاں سننی ہیں جی، یہ ہمارے حالات ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ میں ابتدا بتانے لگا ہوں، انتہا نہیں ابھی۔ آپ نے فرمایا میں نے 14 سال متواتر ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا ایک قرآن پاک پڑھا ہے حضرت۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے حضرت، ہمیں قرآن دیکھے زمانے ہو گئے، آج ہمیں قرآن کھولے زمانے ہو گئے، آج ہمیں قرآن دیکھے زمانے ہو گئے۔ امت نے چھوڑ دیا قرآن حضرت، فیس بک روز دیکھی جا رہی ہے، واٹس ایپ بار بار کھولے جا رہے ہیں حضرت، آج امت نے قرآن چھوڑ دیا۔ نہ بتا، ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھو سارے، حضور دی غلامی کرو حضرت، حضور دی اہل بیت نال محبت کرو، مودت کرو، حضور دے صحابہ دا ادب و احترام کرو حضرت۔ ہاں جی انشاءاللہ آپ سارے ارادہ کرتے ہیں نا کہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، آپ ادھر نماز نہ چھڈو ہے کوئی ہے، اور جتنے نوجوان ہیں ارادہ کریں، کوشش کریں داڑھی شریف کی، ٹھیک ہے جی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ